جب سے وہ اس گھر میں شفٹ ہوئے تب سے لے کر اب تک مصروفیت کی وجہ سے کسی نے بھی اوپر کی طرف جانے کی ضرورت نہیں محسوس کی، مگر اب وہ عجیب نظروں سے دیکھتی سیر زدہ سی آگے بڑھنے لگی۔ دونوں کمروں کے درمیان کھڑی وہ ارد گرد کا جائزہ لیتے ہوئے چونکی۔ افشاں امی کی آواز پہ وہ یکدم پلٹی۔ میں آؤں کہ نہ آؤں؟ نہیں امی، وہ چلائی، آپ رہنے دیں، میں خود ہی سارا سامان رکھ دوں گی۔ اس نے باہر کی طرف منہ کرتے ہوئے ماں کو منع کیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، چھوٹا کمرہ اسے بہتر لگا۔ دیوار کے ساتھ شاپر رکھتے اس کی نظر باتھ کے دروازے پر پڑی۔ وہاں ایک جھاڑو پڑا تھا۔ وہ مسکرائی۔ واہ، گھر بیچنے والوں نے کمرے اتنے گندے اور بدبودار رکھے ہوئے ہیں، اور جھاڑو ایسے رکھے ہیں جیسے روز صفائی کرتے ہوں، سوچتی آگے بڑھی اور جھاڑو پکڑے جالے اتارنے لگی۔ تقریباً 1 گھنٹے میں وہ دونوں کمروں کے جالے اتارنے میں کامیاب ہو گئی۔ اب بات کے جالے اتارنے کی نیت سے جوں ہی اندر قدم رکھا، دیکھ کر مبہوت رہ گئی۔ ارے یہ کنگن کس کے ہیں؟ دیوار میں چھوٹی سی الماری میں خوبصورت نگینوں سے مزین جڑواں کنگن پڑے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ کسی نے ابھی اتار کے رکھے ہوں۔ اس نے آگے بڑھ کے کنگن اٹھائے، اسے الٹ پلٹ کے دیکھا۔ اس کا ڈیزائن اتنا دلکش لگا کہ بغیر تحقیق کی ہاتھوں میں پہن لیے۔ پھر جھاڑو پکڑے سارے بات کا جالا صاف کرنے لگی۔ اس میں اسے کم و بیش 10 منٹ لگے۔ ایک طائرانہ نظر ڈالتی مطمئن انداز میں باہر نکلی، چھت پہ پڑی فالتو اشیاء اٹھا کے ایک طرف رکھتے ہوئے جھاڑو لگایا اور مطمئن ہوتے سیڑھیاں اترنے لگی۔ حیرت ہے، امی نے دوبارہ پوچھا ہی نہیں۔ سوچتی ان کے کمرے میں آئی تو وہ سو رہی تھی۔ افشاں مسکراتی ہوئی باقی کا سامان اکٹھا کرنے لگی۔ بلاؤ اسے ذرا، رحیم شاہ غصے سے دھاڑے۔ آخر ہوا کیا ہے؟ کیوں ایسے انداز میں بات کر رہے ہیں؟ عطیہ خاتون نے افشاں کو آواز دینے سے پہلے اپنے شوہر سے کہا۔ جی امی۔ ایک ہاتھ میں کتاب اور دوسرے میں پنسل پکڑے وہ بھاگی آئی۔ رحیم شاہ نے بیٹی کی معصوم اور بھولی والی صورت دیکھی تو پریشانی کو فی الفور چھپاتے ہوئے بیوی کی طرف دیکھا۔ جب تک اوپر والے پورشن نیا نہیں بن جاتا تب تک گھر کا کوئی فرد اوپر نہیں جائے گا، انہوں نے تنبیہ کی۔ افشاں جو ماں کی آواز پہ بھاگی آئی، باپ کے انداز پہ چونک گئی، مگر جی اچھا ابو کہتی سعادت مندی سے واپس پلٹ گئی۔ جب اسے بلانے پہ اتنا زور دیا تو بات کیوں نہیں کی؟ عطیہ نے گھورتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں بیگم، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولے۔ جمشید کی باتیں بتا کر گھر والوں کو ہراساں نہیں کرنا چاہتے تھے، البتہ اسے تدارک کے لیے انہوں نے رات سونے سے قبل بیوی اور بیٹیوں پہ مقدس آیات پڑھ کر پھونکنا اپنا معمول بنا لیا۔ عطیہ بیگم روٹیاں پکاتی افشاں کو دیکھتی جا رہی تھی، جو خاموشی سے ٹکٹکی باندھے سائڈ ٹیبل پہ رکھے پانی کے کولر کو دیکھنے میں اتنی مہو تھی کہ اسے ارد گرد کی کوئی ہوش نہ تھی۔ افشاں، آخر عطیہ بیگم نے اسے ٹوکا۔ جی امی، وہ ہڑبڑا سی گئی۔ کیا سوچ رہی ہو بیٹا؟ کتنی دیر سے ایک ہی زاویے سے بیٹھی ہو؟ اب وہ فکر مند سی ہوئیں۔ میں، اس نے آنکھیں پٹ پٹائیں، میں تو کب سے آپ سے باتیں کر رہی ہوں، وہ حیرت سے دیکھتی بولی۔ عطیہ اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ ناچار افشاں کو اٹھنا پڑا۔ ہیلو، جی ابو، مسکرائی۔ ٹھیک ہے، میں امی سے کہہ دیتی ہوں۔ جی ٹھیک ہے، گردن ہلاتے اس نے فون رکھ دیا۔ امی ابو کہہ رہے ہیں کہ ابھی 1 گھنٹے تک 2 آدمی آئیں گے، انہیں چھت پہ بھیج دیجیے گا اور اوپر خود نہ جائیے گا، انہوں نے کمرے دیکھنے ہیں۔ افشاں نے عجیب سا منہ بنایا جس سے عطیہ نے خاص نوٹ کیا، مگر کہا کچھ نہیں۔ تمہارے ابو خود ساتھ آ جاتے، وہ بڑبڑائیں۔ اب کیسے کام کروانا ہے ہمیں کیا پتہ؟ وہ ناک سکڑتی کچن سے چیزیں اٹھانے لگیں جبکہ افشاں کی نظریں کھڑکی سے بھٹکتی باہر گلی میں کھڑے کالے کتے پہ اٹک گئی، جو افشاں کی طرف دیکھتے دم ہلا رہا تھا۔ آج سلیم کے گھر والے باقاعدہ رشتہ پکا کرنے کے لیے آ رہے تھے۔ عطیہ بیگم دونوں بیٹیوں کے ساتھ صبح سے صفائی ستھرائی میں مصروف تھیں۔ اب جا کے کہیں فارغ ہوئیں تو کچن کا رخ کیا۔ پل بھر میں کچن سے اٹھنے والی اشتہا انگیز خوشبوئیں بھوک کو بڑھانے لگیں۔
افشاں لائٹ گرین کلر میں ہلکے پھلکے زیورات میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ عطیہ اور رحیم بھی صاف اچھے لگ رہے تھے اور مہمانوں کا استقبال کرنے کو تیار تھے۔ گاڑی کے ہارن پہ وہ دونوں باہر کو لپک گئے۔ افشاں ماں کی آواز پہ وہ چونکی۔ امی بھی نہ۔ وہ مسکرائی۔ گلی میں کھڑے ہو کے آواز دینے کی بھلا کیا ضرورت آن پڑی۔ وہ اٹھی اور باہر کو قدم بڑھائے۔ ابھی ایک پاؤں باہر رکھا ہی تھا کہ ایک جاندار سا وجود پاؤں کے نیچے آ گیا۔ میاؤں۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتی اسے موٹی تازی کالی بلی نے اس کے پاؤں پہ پنجہ مارا اور غصے سے کراتی باہر لپکی۔ ایک تو اس کا پنجہ مارنا، دوسرا اس کا نیچے آ جانا اور چیخنا۔ عطیہ بیگم جو مہمانوں کے ساتھ کمرے میں داخل ہو رہی تھیں وہیں دل تھام کے رہ گئیں۔ ماں تھیں، ان کے نزدیک یہ بہت بڑی بدشگونی تھی۔ حیرت اس بات پہ ہوئی تھی کہ بند کمروں میں بلی آئی تو آئی کہاں سے۔ امتیاز بھائی اور ان کی بیوی کو یہ سمجھانے پہ عطیہ کے چہرے پہ تفکرات کا جال سا بچھ گیا۔ کچھ بہتر ہوا نہیں تو وہ وہمی سی عورت اور نہ جانے کیا کیا سوچتی رہتی۔ رحیم شاہ نے نکاح کے بجائے ایک ماہ میں شادی کرنے کا فیصلہ دے دیا۔ سلیم اور اس کے گھر والوں کو کوئی اعتراض نہ ہوا۔ تمام معاملات خوشگپیوں میں بخوبی انجام پائے۔ امی افشاں ماں کے کمرے میں کھڑی پریشانی میں انگلیاں مروڑتی انہیں بھی ہراساں کر رہی تھی۔ کیا ہوا افشاں؟ وہ یکدم گھبرائیں۔ وہ امی وہ ادھر ادھر دیکھتے رازداری سے ان کے نزدیک ہوئی۔ امی کوئی مجھے نام لے کر پکارتا ہے۔ ہیں؟ حیرت سے دیکھتی وہ بیڈ پہ اٹھ کے بیٹھ گئیں۔ کون آواز دیتا ہے؟ تم جانتی ہو نا کہ 3 ہفتے تک تمہاری شادی ہے۔ تمہارے سسرال والے شکی نہیں، مگر جب شک ہو جائے تو 1000 کوشش سے بھی شک نہیں جاتا۔ وہ پریشانی سے بولی۔ امی ایسی کوئی بات نہیں، جو آواز آتی ہے نا وہ کبھی آپ کی ہوتی ہے کبھی عالیہ کی، مگر جب میں دیکھتی ہوں تو کوئی نہیں ہوتا۔ سہمی سی بولی۔ کیسی باتیں کر رہی ہو افشاں؟ وہ بکھلا گئیں۔ امی میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ بکھلاہٹ سی بولی، اور کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ کوئی میرے ساتھ بیٹھا ہے، کوئی نادیدہ جسے میں محسوس کر سکتی ہوں، دیکھ نہیں پاتی۔ وہ خوفزدہ سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ہائے میری بچی! عطیہ خاتون نے اپنے بازو آگے کیے۔ افشاں دوڑ کے ان کے سینے سے جا لگی، جیسے کوئی چھوٹا بچہ کسی جانور کے خوف سے بچنے کے لیے ماں کی ٹانگوں سے چپک جاتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے یہی ایک واحد ہستی ہے جو اس جانور سے بچا سکتی ہے۔ افشاں بھی ماں سے لپٹے ویسی توانائی محسوس کرنے لگی۔ عطیہ خاتون پر تفکر انداز میں سوچتی اس کی پشت پہ ہاتھ پھیرنے لگیں۔ امی میری کمر پہ سوئیاں سی چبھ رہی ہیں، جیسے کوئی جسم کے اندر داخل کر رہا ہے۔ وہ کر رہا ہی افشاں ہے۔ اسے امی کی آواز کسی بلی کی گھراہٹ کے مشابہ لگی۔ اس کے بدن میں سنسنی سی دوڑی، مگر ماں کے سینے سے چپکی اس ڈر کو ختم کرنے کی کوشش میں بولی۔ امی بس یہی آواز آتی ہے کہ کوئی میرا نام پکارتا ہے اور کہتا ہے میں آؤں یا نہ آؤں۔ اچھا کہیں ایسا تو نہیں؟ کچھ پل کمرے میں خاموشی رہی، پھر جیسے افشاں کے ارد گرد سنسناہٹ سی ہوئی۔ افشاں میں آؤں یا نہ آؤں؟ افشاں نے دہشت و خوف سے یکدم گردن موڑی۔ اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ کٹے اور پھٹے سر پر سوئیاں کی طرح کھڑے کالے سیاہ بال، بغیر پتلیوں کے سفید ساکت آنکھیں اور لمبے نوکیلے دانت نکالے وہ ماں کے سینے سے نہیں، ایک بھوت کے سینے سے چپکی بیٹھی تھی۔ وہ عطیہ نہیں تھی، وہ بھوت تھا۔ افشاں دل خراش چیخ مارتی اس کے بازوؤں میں جھول گئی۔ آپی اب اٹھ بھی جائیں، کب تک سوتی رہیں گی؟ مجھے اسکول کا ہوم ورک بھی کروانا ہے۔ عالیہ نے کمبل کھینچتے اسے ہلایا۔ وہ گھسمسائی۔ سونے دو عالیہ، ابھی تو آنکھ لگی ہے۔ اس نے کمبل کے لیے بستر پہ ہاتھ مارا۔ آپی شام کے 8 بج رہے ہیں۔ ابو 2-3 بار پوچھ چکے ہیں، مگر آپ ہیں کہ خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی ہیں۔ وہ منہ بناتی اچانک پیچھے ہٹی۔ آپی یہ بدبو کیسی آ رہی؟ کیسی بدبو؟ افشاں نے اپنی نیند سے بوجھل لال انگارہ آنکھیں کھول کے عالیہ کی طرف دیکھا۔ مجھے تو نہیں آ رہی۔ وہ ایسی مسکرائی کہ اس کا اوپر کا ہونٹ ناک اور رخسار کو چھوتا اوپر تک کھنچ گیا، جس سے اس کا خوبصورت چہرہ عجیب مضحکہ خیز لگا۔ عالیہ نے ایک جھرجھری لیتے اپنی نظروں کا زاویہ بدلا۔
آپ بھی اٹھیں، منہ دھوئیں، ابھی نیند کا خمار آپ کی آنکھوں سے جھلک رہا ہے۔ وہ دہشت سے پیچھے ہٹی۔ میں باہر جا رہی ہوں، آپ جلدی سے آ جاؤ، اس سے پہلے کہ ابو دوبارہ پوچھیں۔ یہ کہتی اس نے قدم باہر کی طرف۔ عالیہ کی کمر پہ لمبی بل کھاتی چوٹی کو دیکھ کر افشاں بڑبڑاتی آنکھوں میں چمک ابھری، جیسے کوئی شکاری اپنے شکار کو سامنے دیکھ کر جھپٹنا چاہتا ہو۔ عطیہ خاتون کھانا لگا چکی تھیں۔ عالیہ کو ہراساں سے کمرے سے نکلتے دیکھا تو اچنبھے سے بولیں، یہ افشاں ابھی نہیں اٹھی اور تم کیوں ایسے سر جھاڑ منہ پھاڑ بھاگی چلی آئی ہو؟ انہوں نے ٹوکتے ہوئے کہا۔ وہ امی عالیہ ہکلائی، مجھے افشاں آپی کا انداز عجیب سا لگا ہے، آج ایک نامعلوم سا خوف ان سے محسوس ہوا ہے۔ اس اہم انداز سے بولی، کس قسم کا خوف؟ عطیہ نے حیران ہوتے پوچھا، کوئی جھگڑا ہو گیا تم دونوں کا، یا آپی نے تمہاری کوئی فرمائش رد کر دی؟ وہ ہنسیں۔ امی عالیہ نے منہ بنایا، آپ خود چل کے دیکھ لیں، مجھے نہیں پتہ۔ یہ کہتی ڈائننگ ٹیبل پہ منہ پھیلائے بیٹھ گئی۔ ارے واہ، آج تو لگتا ہے بیگم نے کوئی خاص چیز بنائی ہے، جس کی خوشبو اندر کمرے سے کھینچتی ہمیں باہر تک لے آئی۔ رحیم شاہ تولیے سے ہاتھ صاف کرتے بعد سے باہر آئے اور کرسی پہ بیٹھ گئے۔ یہ ہماری افشاں کدھر ہے؟ انہوں نے عالیہ سے پوچھا، ابھی تک کمرے سے باہر نہیں نکلی؟ میں دیکھتی ہوں کہیں طبیعت خراب نہ ہو، کہہ تو رہی تھی سر میں درد ہے۔ میں سالن کا ڈونگا رکھا اور اٹھنے لگی، تم بیٹھو عطیہ بیگم، میں دیکھتا ہوں۔ وہ کچھ سوچتے افشاں کے کمرے میں گئے۔ عالیہ فکر مندی سے باپ کو کمرے کی طرف جاتے دیکھنے لگی۔ افشاں بیٹی، کھڑکی میں کھڑی کیا کر رہی ہو؟ بیٹی کو رات کے اندھیرے میں باہر دیکھتے وہ متفکر سے ہو گئے۔ ہوائی مخلوق یا نادیدہ مخلوق سے وہ انکاری نہ تھے۔ وہ جانتے تھے یہ مخلوق ویران و سنسان جگہ پہ ڈیرے ڈالتی ہے، مگر جمشید نے جو کچھ بتایا اس سے نظریں بھی نہیں چرا سکتے تھے۔ انسانی آبادی میں ہر سال حیران کن اور دہشت ناک واقع اب ویرانوں کے وجود کو جس طرز پہ آباد کرنا شروع کر دیا تھا وہ کسی ذی روح سے چھپا نہ تھا۔ رحیم شاہ کی آواز سماعت سے ٹکراتے ہی وہ جیسے ہوش میں آ گئی۔ لمحے بھر کی تاخیر کے بغیر وہ اپنے پورے وجود کے ساتھ گھومی۔ کچھ نہیں ابو، ایسے ہی باہر دیکھ رہی تھی، وہ کھلائی۔ بیٹی یہ کوئی وقت نہیں باہر دیکھنے کا، رات کے اندھیرے سے اور بری چیزوں سے دور رہنا ہی انسان کے لیے بہتر ہے۔ انہوں نے ذو معنی بات کی۔ کھانا کھانے کے لیے عالیہ دوبارہ تمہیں بلانے آئی تو تمہیں اس کے ساتھ آ جانا چاہیے تھا نا؟ وہ نرمی سے مسکرائے۔ انہوں نے ہاتھ کا اشارہ کیا، آؤ میرے ساتھ آؤ، کھانا کھاتے ہیں۔ باپ پھیلے بازو دیکھتے ہی وہ ہچکچائی، پھر کچھ سوچتے ہوئے ان کی طرف بڑھی۔ باہر گھوپ اندھیرے میں کھڑکی کے ساتھ لگا کالا کتا خون خوار نظروں سے رحیم شاہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ رحیم شاہ بستر پہ لیٹے چھت کو گھور رہے تھے۔ عطیہ نے عشاء کی نماز پڑھتے بارہا ان کی طرف دیکھا مگر خاموش رہیں۔ دعا کے بعد جائے نماز طے کرتے ہوئے بھی ان کی پوزیشن ویسے ہی رہی۔ تب وہ دبے قدموں ان کے پاس آئیں۔ کیا سوچ رہے ہیں افشاں کے ابو؟ کافی دیر سے دیکھ رہی ہوں آپ کسی گہری سوچ میں ہیں۔ رحیم شاہ نے گہری سانس لی اور بیوی کی طرف دیکھا۔ بیگم، وہ بھاری اور بوجھل آواز میں بولے، ہم اس گھر میں شفٹ ہوئے 3.5 مہینے ہو چکے ہیں۔ پہلے گھر میں افشاں یا عالیہ نے ہمیں کسی قسم کی شکایت کا موقع نہیں دیا۔ ہمیں بھی اپنی بیٹیوں پہ ہمیشہ فخر ہی رہا، مگر اب وہ یکدم خاموش ہوئے۔ عطیہ خاتون بوکھلا گئیں۔ کیا ہوا افشاں کے ابو؟ آخر معاملہ کیا ہے؟ پریشانی ان کے چہرے سے ظاہر ہو رہی تھی۔ کیا افشاں اس شادی سے خوش ہے؟ انہوں نے بم پھوڑا ہے؟ عطیہ آنکھیں پھاڑے شوہر کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے ان کا دماغ جل گیا ہو۔ کیوں؟ بات سمجھو بیگم، جب سے تاریخ پکی ہوئی ہے افشاں کا کھوئے کھوئے رہنا، خود بخود مسکرانا، کسی کی بات کو اہمیت نہ دینا، کیا یہ سب؟ وہ اب ان سے مخاطب ہوئے۔ کھانے پہ اس کا انداز دیکھا جیسے زبردستی بٹھایا گیا ہو اور وہ وہاں سے جانا چاہتی ہو۔ وہ اب بیڈ پہ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ عطیہ یکدم خاموش ہو گئیں کیونکہ یہ تبدیلی وہ بھی دیکھ چکی تھی مگر اگنور کر دیتی۔ افشاں جس انداز سے باہر دیکھ رہی تھی، مجھے وہ پریشان کر رہا ہے۔ اگر اسے کوئی اور پسند ہے تو بتا دے، ہم وہیں اس کی شادی کر دیتے ہیں۔ یوں زبردستی
کی شادی سے نہ وہ خوش رہ پائے گی نہ ہم لوگ، کہتے ہوئے انہوں نے من و عن کمرے کا احوال بتا دیا۔ عطیہ چند پل چپ سی رہیں، ان کے پاس کہنے کو کچھ بھی نہ تھا۔ ایسے کرنا بیگم، وہ اچانک بولے، کل کسی وقت افشاں سے کھل کے بات کرنا، اور یہ تب کرنا جب دوسرے کمرے میں موجود میں سن سکوں۔ سمجھ گئی نا؟ وہ بھی سے مخاطب ہوئیں۔ وہ خیالات سے چونکی، ٹھیک ہے، آپ کل چھٹی کر لینا، میں تب اس سے بات کروں گی۔ وہ انہیں دلاسا دیتی بیڈ پہ دراز ہو گئیں۔